अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आज बात करेंगे कि मुल्की सियासत और इक़्तिदार के खिलाड़ियों ने एक इंतहाई ख़तरनाक खेल शुरू कर दिया है। और मुल्की सियासत के अंदर हुकूमती अमूर के अंदर आइंदा 8 दिन कितने अहम हैं। और उसके साथ बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब का मुल्क भर की मुख्तलिफ शराहों बंद करने का शराहों कोई बंदिश का सिलसिला भी अचानक ख़त्म कर दिया गया है, जैसे नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन रवाना हुए हैं। और उसके साथ बात करेंगे कि 3000 सरकारी मुलाजमीन की एक अच्छी खबर है। हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, पंजाब हुकूमत ने। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से वफाकी दारुल-हुकूमत में बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और कुछ हालात भी ऐसे हैं कि गैर यकीनी सी सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर ख़ाइफ़ और परेशान दिखाई देते हैं। उनकी वीकेंड के ऊपर उनकी जानिब से अचानक छुट्टी करके वक्त घर पर गुजारना, वो इमरान खान जिसे कहा जाता है कि बहुत अंत तक मेहनत करते हैं और मुल्क की मौशियत और मुल्क की सूरत हाल, मुल्क की हालात जिस नहज से गुज़र रहे हैं, इस दौरान तो वो पूरा हफ्ता काम करते हैं, डे नाइट उनकी मसरूफ़ तरीन गुजरते हैं। और उसके साथ अचानक उनकी इत्तेहादियों का नाराज़ हो जाना और वो हुकूमत जो 5-6 अपने साथ इत्तेहादियों की 5-6 अरकान की सपोर्ट के ऊपर कायम है, उसके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। MQM के बाज़ रहनुमाओं का लबो लहजा, उसके साथ मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का, चौधरी बिरादरान का लबो लहजा, तो ये कुछ है कि कुछ पक रहा है जो किसी वक्त बड़ी तब्दीली का बाइस बन सकता है। अगरचे कि माजी के अंदर भी ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती रही है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठते हैं और मुल्की हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर को फ़ैसला किया जाता है और सिस्टम चलता है। अगरचे इस वक्त सूरत हाल ज़ाहिरी तौर पर काफ़ी मुख्तलिफ है, चूँकि DGI की जानिब से भी 2 रोज़ कबल वाज़े तौर के ऊपर एक बयान सामने आया, जब इस किस्म की बातें ज़ेर गर्दिश थी कि एक तवील अरसे बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। बॉडी लैंग्वेज कोई डिफरेंट थी। फिर गुज़श्ता रोज़ DGI की मुलाकात हुई, उसमें भी कहा गया कि बाज़ मुबस्सिरीन की जानिब से कि बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर की कोई डिफरेंट है और वो किसी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। तो बहुत सी बातें हो रही हैं, सियासी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी साथ हो रही हैं। तो इस तनाजुर के अंदर कि मुमकिन तौर के ऊपर क्या हो सकता है, और उसके साथ बहुत से लोग साल 2020 को इंतखाबात का साल करार दे रहे हैं। क्या वाकई ही ये मुल्क 2020 के अंदर नए इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? और उसके लिए जो आइनी और जो माली ज़िम्मेदारियाँ उसकी होती हैं, क्या वो उसको पूरी करने की पोजीशन के अंदर है इस वक्त? तो वो फौरी तौर के ऊपर, जिस तरह मार्च की बात की जाती है कि मार्च के अंदर ये सिस्टम नहीं रहेगा, और मौलाना फजल रहमान साहब का पुरएतमाद लबो लहजा भी कुछ लोगों की इस किस्म की अफवाहों को तक़वियत दे रहा है कि उन्होंने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ और रहबर कमेटी की जो मुज़ाकरात थे उसके अंदर तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, और ना ही कोई उनका मुतालबा तस्लीम किया गया जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा था, जिसके अंदर नए इंतखाबात करवाना थे, जिसके अंदर नए इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशंस के बाहर फ़ौज की तैनाती का सिलसिला ख़त्म करना था। और उनके कुछ जो भी मुतालबात थे, कुछ भी ज़ाहिरी तौर के ऊपर पूरे नहीं हुए। ना ही कोई ऐसी कमेटी बनी जो इसको मुस्तक़बिल के अंदर इस्लाहात के हवाले से कोई काम करती, लेकिन उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्लामाबाद से धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। अगरचे कि एक जानिब रहबर कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मुज़ाकरात है, दूसरी जानिब वो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ भी उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने वन मुलाकातें की, और वो कहते हैं कि वो उन्होंने हुकूमत की जड़ें काट दी हैं, उस इस सिस्टम की जड़ें काट दी हैं, हिला दिया उन्होंने सिस्टम को, हुकूमती निज़ाम को, और जल्द वो भी तब्दीली के लिए पुरुमीद हैं। वो कहते हैं खाली हाथ नहीं लौटा मैं, लेकिन उनका ये दावा अपनी जगह के ऊपर, लेकिन उनकी अपने साथ जो मुतहिदा पोजीशन के रहनुमा 2 अहम तरीन जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी ये सवाल कर रही हैं कि आखिर उन्हें भी बताया जाए, उन्हें एतमाद में लिया जाए कि मौलाना फजल रहमान साहब को क्या कमिटमेंट की गई है, वो क्यों इतने पूरे एतमाद हैं, और अचानक उन्होंने पहले धरना ख़त्म किया और उसके बाद अब उन्होंने मुल्क भर की शहराओं को बंद करने का जो सिलसिला था प्लान B के तहत, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उनकी जानिब से भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान जो सबसे गंभीर और संगीन सूरत हाल वो ये डेवलप होने जा रही है कि मुल्क की सियासत के अंदर वज़ीर इमरान खान साहब के लिए बिलखुसूस जो आइंदा आने वाले 8 दिन हैं वो बहुत अहम हैं, चूँकि सियासत और इक़्तिदार के खिलाड़ियों ने इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए अपना जो इसे कहते हैं आखिरी पत्ता अब खेलने का फ़ैसला किया है, जो कि बहुत ख़तरनाक है।
اور اس بات سے قطع نظر کہ جب تمام معاملات ظاہری طور کے اوپر حکومت ہینڈل کرتے دکھائی دیتی ہے، لیکن کچھ ریاستی اداروں کے متعلق جو افواہیں اڑائی جا رہی تھی، ان افواہوں کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی ایک کوشش آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ معاملہ یہ کہ دو تین ماہ قبل ہی یہ بات کی جا رہی تھی کہ نومبر کا مہینہ بہت اہم ہوگا، جس کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اگرچہ کہ وزیر اعظم کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر اس کے بہت پہلے ہی اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی، پھر صدر مملکت کے پاس سمری جانی تھی آئینی تقاضوں کے مطابق، اس سے متعلق بہت سی افواہیں سامنے آئیں، لیکن وہ بھی صدر مملکت کی جانب سے اور وزیر دفاع کی جانب سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ وہ سمری بہت دن پہلے منظور ہو چکی ہے اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی دھرنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا، اس کی کوئی لنکی تھی، اور نہ ہی حکومت اور آرمی چیف کے مابین اس معاملے کے اوپر کوئی اختلاف ہے۔ لیکن وہ سب لوگ جو اس صورتحال سے نبردازماں تھے، یہ جس کے اندر وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیپنگ کینڈیڈیٹ ہے، جو دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے اس صورتحال کے اوپر ایک اپنی یا حکومت کی فیصلہ سازی کے اوپر ایک آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا ہے، یا حکومت کے فیصلے کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی ہے، اور اس کے تحت گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک انتہائی خطرناک قسم کی ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے، اور اس پٹیشن کے مندرجات تو بہت تفصیل کے ساتھ ہیں، جس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ معاملہ بہت سنگین ہے، وہ معاملہ بہت خطرناک ہے، جس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے ایک مرتبہ پھر، اور پشاور ہائی کورٹ میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ایک سابق ایک افسر کو جو کہ ادارے کے سربراہ رہے تھے، انہیں اس کے اندر فریق بھی بنایا گیا ہے، انہیں کہا گیا کہ انہیں طلب کیا جائے، ان سے رپورٹس حاصل کی جائیں، اور انہوں نے اس وقت جو کچھ رپورٹس تیار کی تھیں، اس کی روشنی کے اندر عدالت یہ تمام حقائق کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرے۔ اب وہ مختلف میری قانونی ماہرین سے بات ہوئی کہ اس لیول کے اوپر پشاور ہائی کورٹ اس درخواست کو کس طریقے سے ٹیک اپ کر سکتی ہے، اس آئینی درخواست کو، اور اس کا کیا کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کو کہا کہ بہت مشکل ہے کہ یہ پیٹیشن وہاں پر قابل سماعت ہو، یعنی کہ اس کو سماعت کے لیے فکس کیا جائے، لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ اگر بھلے پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن فائل نہیں ہوتی، لیکن جس طریقے کے ساتھ اس آئینی درخواست کے آئینی پٹیشن کے جو مندرجات تیار کیے گئے ہیں، اس پٹیشن کے اندر جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور جو مطالبہ پیش کیا گیا ہے، اگر وہ عدالت اس کو رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ اگر اسے مسترد بھی کر دیتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پٹیشن کو تیار کیا، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس پٹیشن کے مندرجات کی بنیاد کے اوپر نومبر کے اندر انہیں کو بڑا بریک تھرو ملے، کوئی بڑی تبدیلی آئے، تو وہ اس کو پھر کوشش کریں گے کہ ایک مرتبہ پھر اس کو زبان زد عام ہو یہ سارا معاملہ، وہ پٹیشن وائرل ہو، اس کے اوپر کویسچن ریز ہوں، اور بہت سے لوگ اگین انہیں ڈیفینسو اپنی پوزیشن میں جانا پڑے۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ملک کی ریاستی اداروں کے لیے اچھا نہیں ہے، ملک کی سلامتی کے لیے اچھا نہیں ہے، جس چیز کو ایک اب یہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر۔ تو ہم سب کی دعا ہے، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہوگی ناظرین کہ دعا کیجیے۔ کرٹیکل یہ لمحات ہیں، بالخصوص نومبر اور دسمبر کا مہینہ، کہ ملکی معاملات کے لیے، وطن عزیز کے لیے اچھے فیصلے ہوں، اور تمام سٹیک ہولڈرز، حکومت، اپوزیشن، پاک فوج، اسٹیبلشمنٹ، تمام بڑے مل کر بیٹھیں، اور ملک کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے اندرونی سطح کے اوپر اور بیرونی سطح کے اوپر، بالخصوص ہمارا بڑا دشمن بھارت، اس نے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، کشمیریوں کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ ہو چکا ہے، ہمارے اندرونی اختلافات اور مسائل کی وجہ سے اس کے اوپر ہماری توجہ ہٹ چکی ہے، وہ سفارتی سطح کے اوپر جو ہماری کوششیں تھیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اندرونی سطح کے اوپر یکجا ہونا، اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، جن سیاسی فریقین کی تحفظات ہیں، جن کے خدشات ہیں، انہیں مل بیٹھ کر دور کرنے کی ضرورت ہے۔ احتساب یقینی طور پر ہونا چاہیے، پوچھ کچھ یقینی طور پر ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کی تحفظات ہیں تو یہ وقت ہے کہ ان چیزوں کو کریکٹیو میئرز لینے کی اشد ضرورت ہے، تحفظات کرنے کی ضرورت ہے، مثبت اور تعمیری
تنقید ہونی چاہیے، تعمیری اپوزیشن اپنا ہاؤس کے اندر رول پلے کرے، ملک کے اندر رول پلے کرے تاکہ حکومت اپنی کارکردگی بہتر بنا سکے، لیکن ملک کے اندر عدم استحکام نہ ہو، غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو، افواہیں اس طریقے سے جنم نہ لے سکیں۔ ان اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ ملک کے سارے بڑے مل بیٹھ کر اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں، لیکن یہ اگلا ایک ہفتہ یا 8 دن بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا بڑا معاملہ ہے کہ گزشتہ روز اپنے ولاگ میں نے بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری کی کو جو کسی حد تک ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے ان کے دھرنے کی کنیکٹیوٹی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے۔ جیسے ان کا نام اس سے نکلنے کے متعلق کارروائی شروع ہوئی، اس کے ساتھ ہی دھرنے کے اندر ان کا لب و لہجہ نرم پڑ گیا۔ اس کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ نواز شریف کا نام اب اس سے نکل جانا ہے اور حکومت ایک کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، دھرنا ختم کر دی گیا، پھر پلان بی شروع ہو گیا۔ تو اس وقت بھی میرا ایک آبزرویشن تھی کہ جیسے نواز شریف صاحب بیرون ملک جائیں گے، تمام اگر مزید رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی تو شاید پلان بی بھی ختم ہو جائے۔ تو جیسے کل نواز شریف صاحب کے طیارے نے یہاں سے اڑان بھری اور گزشتہ شام بالآخر رہبر کمیٹی کی جانب سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ وہ اکرم درانی صاحب کی جانب سے کہ ملک بھر کی شرحوں بند کرنے کا جو سلسلہ تھا پلان بی کے تحت وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ایک عجب کنیکٹیوٹی ہے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کے حوالے سے اور ان کے بیرون ملک جانے سے متعلق۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم احتجاجی جلسے کریں گے جو کہ کسی بھی جماعت کا حق ہے، تو اس ذریعے سے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ تو اس کی ایک کہیں نہ کہیں سے اس کی کنیکٹیوٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ بالخصوص اور نواز شریف کے ریلیف فراہم کرنے سے حوالے سے ضرور دکھائی دی ہے، چونکہ ہم کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہراً خالی ہاتھ لوٹے ہیں، لیکن یقینی طور کے پر کچھ نہ کچھ وہ کمٹمنٹ حاصل کر کے گئے ہیں جس کے ذریعے سے انہیں یا کچھ ان کے دوستوں کو اب ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو آخری پوائنٹ جو کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، جس کے پنجاب بھر کے اندر اس کے دفاتر قائم ہیں، پچھلے 9 دنوں سے پنجاب بھر کے اندر زمین کی خرید و فروخت اور اس کی رجسٹری انتقال کا سلسلہ معطل ہو چکا ہے، چونکہ یہ ان ملازمین کو تحفظات ہیں، کانٹریکٹ ملازمین ہیں، انہیں ریگولرائز حکومت نے نہیں کیا گیا، گزشتہ حکومت نے رولز اینڈ ریگولیشن وضع نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے ان کو انکریمنٹ نہیں مل سکے۔ دیگر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں گزشتہ 3 سال کے دوران 35% تک بڑھ چکی ہیں، ان کی تنخواہوں میں 1% اضافہ نہیں ہوا اور نہ ہی انہیں ریگولرائز کیا گیا ہے۔ دھرنا جاری ہے، لیکن چیئرمین PLRA سردار احمد علی خان درشک کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اصولی طور کے پر ان ملازمین کو جن کی تعداد 3000 کے لگ بھگ ہے انہیں مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کی تنخواہوں میں بھی تقریباً 20% کے لگ بھگ اضافہ کیا جائے گا۔ سمری موو کر دی ہے، صوبائی کابینہ جیسے ہی منظوری دے گی ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور فرد کے اجراء کے معاملے کے اوپر انہیں 100 روپے جو فیس ہے وہ بھی بدستور ملتی رہے گی، اور ان ملازمین کا مستقبل مخدوش نہیں ہے، ان کے خدشات کو دور کیا جا رہا ہے، یہ ملازمین مستقل ہونے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی انہوں نے مار روڈ کے اوپر دھرنا دیا تھا، اب بھی موسم سرما کے اندر ان کا دھرنا جاری ہے۔ یہ دھرنے کے شرکا بھی ملازمین ہیں، بہت پریشان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر کے عوام بھی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کو ایمیکیبلی ریزالو کرنے کی جانب اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔